بنگلہ دیش کے پنڈت یتیم ہو گئے، بھارت میں مسلمانوں پر ہو رہے مظالم کے بدلہ بنگالی مسلمانوں نے لے آسام کے مسلمانوں کی روح خوش، تاریخ کا سب سے بڑا گستاخ جہنم واس، اسلام کا مذاق اڑانے والے، معافیا مانگنے پر مجبور، فرانس، اسرائیل، بھارت امن کی زبان استعمال کرنے پر مجبور۔ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی گئی، اسلام دشمنوں کی نیندیں حرام، بنگلہ دیش کی ہر چوک میں گستاخوں کے سر لٹکا دیے گئے۔ عرب ممالک کی ہندو پروڈکٹس بائیکاٹ کے بعد بنگالی مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کی بینڈ بجا دی۔ مسلم قتل عام پر چپ کا روزہ رکھنے والوں کی دہائیاں۔ اسلام امن کا درس لازمی دیتا ہے، مگر جب کوئی اسلام کا مذاق بنانے کی کوشش کرے یا اس کے بارے میں سوچے گا تو بھی اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ انتہا پسند مودی اور بھارت نواز حسینہ واجد بھی حیران و پریشان۔ بھارت میں مسلم مقاو مہم شروع کرنے والوں کو اب بنگلہ دیش کے ہندوؤں کی یاد ستانے لگی۔ بنگلہ دیش میں مندروں کے بعد پنڈتوں پر بھی کاری ضربیں لگنا شروع۔ انتہا پسند سوچ کے حامل پنڈت اب بنگالی مسلمانوں کے نشانے پر۔ گستاخوں کی لسٹ سے ایک نام کم ہو گیا۔ ویڈیو میں تفصیل سے آگے جا کر یہ بھی بتائیں گے کہ دراصل یہ شخص کون ہے اور اس کا اصل معاملے سے کیا تعلق۔ دوستو، بنگلہ دیش میں افسوسناک واقعے کے بعد دنیا بھر میں اس کی مذمت کی جا رہی ہے اور مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ جس نے یہ سب کیا یا کروایا اس کو بھی سر عام پھانسی دی جائے، جیسے بھارت میں مسلمانوں کو بلا وجہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش حکومت نے اس پر ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کیا۔ دوستو، آج تک بھارت ہندو انتہا پسندی میں سب سے آگے تھا، لیکن بنگلہ دیش نے اس کو بھی کاٹ دیا ہے اور ہندوؤں کی تاریخ میں ایسا گھناؤنا واقعہ دیکھنے کو نہیں ملا۔ دوستو، گزشتہ کچھ ایام سے بھارت میں اسلام دشمنی عروج پر پہنچ چکی تھی اور خطرہ بھی یہی تھا کہ اب یہ ہمسایہ ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ دوستو، اس سے بھی بڑھ کر ستم ظریفی یہ ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے بھی اس پر کوئی ایکشن لینے سے انکار کر دیا، لیکن جیسے ہی ملک میں ہندوؤں اور مندروں پر حملے شروع ہوئے تو حسینہ واجد نے فوری طور پر مودی کے کہنے پر بیان جاری کیا اور کہا کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ دوستو، ان بیانات کے بعد مسلمانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ذمہ داران کو کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا، جس پر بنگلہ دیش میں منتروں اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ دوستو، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کے بارے سنتے ہی کسی بھی اہل ایمان سے صبر نہ ہوا اور انہوں نے یہ سب کچھ حقیقی طور پر دیکھنے کے لیے مندر کا رخ کیا جس میں یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہنچتے ہی ایسا ہی ملا۔ دوستو، اس کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل کی گئیں، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ ہندوؤں کے قرآن کریم کو ایک بھگوان کے ہاتھ میں رکھا ہوا تھا، جس کو دیکھتے ہی مسلمان آپے سے باہر ہو گئے اور وہاں پر شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ دوستو، بنگلہ دیش میں ایسی گستاخانہ حرکت نے مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی جوابی کارروائی کرتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف بھرپور ایکشن لیں، اور انہوں نے جوابی کارروائی میں اس مندر پر حملہ کیا۔ دوستو، حالات مزید خراب ہوتے گئے اور ایک دن گزرنے کے بعد بھی وہاں پر ہندوؤں کے خلاف زبردست کریک ڈاؤن جاری رکھا گیا، جس میں اس مندر کا سب سے بڑا پنڈت بھی زخمی ہو چکا ہے اور اس کو اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ دوستو، اس وقت بنگلہ دیش کے حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اور قرآن کریم کی بے حرمتی کے واقعے کے بعد مسلمانوں نے گستاخوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا۔ تمام صوبوں میں اس وقت ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اور کنٹرول فوج کو دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ کیا تھا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہو سکتا ہے، اس بارے میں تفصیل سے آگاہ کرنے سے قبل آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت سے اٹھنے والی اسلام دشمنی کی لہر نے ہمسایہ ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا، جس کے بعد مسلمانوں کے خلاف اقدامات اور گستاخیاں عروج پر جا پہنچی۔ حالات خراب ہوتے گئے اور دونوں فریقین کے مابین تنازع بھی شدت اختیار کرتا گیا، جس کے بعد مسلمانوں نے ایک اور بھرپور وار کرتے ہوئے سب سے بڑے مندر کو آگ لگا دی۔ دوستو، اس کے بعد باری آئی پنڈتوں کی، لیکن اس کی تفصیل میں جانے سے قبل اس واقعے کی مختصر سی معلومات آپ کو دیتے چلتے۔ دوستو، بنگلہ دیش میں بھی ہندوؤں نے بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم کی بے حرمتی کر دی، جس نے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہوئے مسلمانوں کو آپے سے باہر کر دیا۔ دوستو، پہلے بھارت ہی کافی نہیں تھا کہ اب ایک اور ملک میں اسلام دشمنی عروج پکڑنے لگی، اور یہ کام بھارتی ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش میں درگاہ پوجا پنڈالوں پر حملے کی خبریں سامنے آئیں اور اس تنازع میں اب تک 3 افراد کی موت کی خبر بھی موصول ہوئی، جبکہ 22 اضلاع میں فوج بلانے کی نوبت آئی۔
دوستو اب بنگلہ دیش میں ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے مابین اس مسئلے پر شدت سامنے آتے ہی بنگلہ دیش کے 200 کے قریب پنڈتوں کو بھی خوب پیٹا، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی۔ دوستو حال ہی میں اس واقعے سے قبل کومیلا کے مقام پر ایک پوجا پنڈال میں توڑ پھوڑ کی اطلاع ملی ہے اور سوشل میڈیا میں تصاویر بھی وائرل ہوئیں۔ اسی قسم کا دوسرا واقعہ چٹاگانگ کے پیکیا میں پیش آیا، جہاں عوامی بھیڑ نے ایک درگاہ پوجا پنڈال پر حملہ کر کے بڑے پیمانے پر توڑ پھوڑ۔ مقامی لوگوں نے سوشل میڈیا پر تصویریں پوسٹ کی ہیں جو کہ مسلمانوں کو دلائے جانے والے اشتعال کا منہ بولتا ثبوت۔ دوستو بھارت میں بھی حالیہ وارداتوں میں آسام اور اتر اکھنڈ کے مسلمانوں اور مسجدوں پر حملے کیے گئے، لیکن بنگلہ دیش میں جو واقعہ پیش آیا اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور تمام اسلامی ممالک میں بھی اس حوالے سے غم و غصے کی لہر ہے۔ دوستو قرآن مسلمانوں کی سب سے مبارک اور عقیدت والی کتاب ہے، جس کی بے حرمتی اس کے خلاف کوئی ایک بھی لفظ سننا پسند نہیں کرتے، لیکن بنگلہ دیش کے ہندوؤں نے جو ڈرامہ اور بے حرمتی کی، اس کا انجام نہایت سنگین ہونے والا ہے اور عین ممکن ہے کہ بنگلہ دیش میں ہندوؤں کا رہنا محال ہو جائے۔ دوستو ادھر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان واقعات کی مذمت بنگلہ دیش کے ہیومن رائٹس کارکنان کی جانب سے کی جا رہی ہے، اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اقلیتوں کو آزادی کے ساتھ ان کے مذہبی تہوار منانے دیا جائے۔ اس موقع پر ملک کے ہندوؤں کو پرامن ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ تہوار مناتے ہوئے خود کو محفوظ اور مامون محسوس کریں۔ اسد نور نے کہا کہ بنگلہ دیش کے ہندوؤں کا ایک طبقہ تہوار کے موقع پر بھی خود کو دکھی، دہشت زدہ اور خوف زدہ محسوس کر رہا ہے۔ بعض مقامات پر پوجا منانے والوں پر حملے ہوئے ہیں اور ایک مقام پر درگاہ کی مورتی کا ایک حصہ توڑ دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پوجا پنڈالوں میں سیکیورٹی کا زبردست انتظام کیا گیا ہے۔ آخر کیوں ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ پنڈالوں میں پولیس کا بندوبست کرنا پڑ رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس بات پر بھی افسوس ہے کہ اظہار کیا کہ بعض علاقوں میں ہندوؤں کو پوجا پنڈال بنانے کے لیے جگہ تک بھی نہیں دی گئی ہے۔ دوستو بنگلہ دیش میں ہندوؤں نے بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی، جس نے جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے مسلمانوں کو آپے سے باہر کر دیا۔ پہلے بھارت ہی کافی نہیں تھا کہ اب ایک اور ملک میں اسلام دشمنی عروج پکڑنے لگی، اور یہ کام بھارتی ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش میں درگاہ پوجا پنڈالوں پر حملے کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور اس تنازع میں اب تک 3 افراد کی موت کی خبر بھی موصول ہوئی ہے، جبکہ باعث اسلام میں فوج بلانے کی نوبت آئی۔ دوستو اب بنگلہ دیش میں ایک اور واقعہ سامنے آیا جس میں ہندو اور مسلمانوں کے مابین اس مسئلے پر شدت سامنے آتے ہی بنگلہ دیش کے 200 کے قریب پنڈتوں کو بھی خوب پیٹا، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی گئی، جگہ تک بھی نہیں دی گئی ہے۔ دوستو بنگلہ دیش میں ہندوؤں نے بھارت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قرآن کریم کی بے حرمتی کی تھی، جس نے جلدی پر تیل کا کام کرتے ہوئے مسلمانوں کو آپے سے باہر کر دیا۔ پہلے بھارت ہی کافی نہیں تھا کہ اب ایک اور ملک میں اسلام دشمنی عروج پکڑنے لگی، اور یہ کام بھارتی ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز بنگلہ دیش میں درگاہ پوجا پنڈالوں پر حملے کی خبریں سامنے آئی ہیں، اور اس تنازع میں اب تک 3 افراد کی موت کی خبر بھی موصول ہوئی ہے، جبکہ باعث اسلام میں فوج بلانے کی نوبت آئی۔ دوستو اب بنگلہ دیش میں ایک اور واقعہ سامنے آیا جس میں ہندو اور مسلمانوں کے مابین اس مسئلے پر شدت سامنے آتے ہی بنگلہ دیش کے 200 کے قریب پنڈتوں کو بھی خوب پیٹا، جس کی ویڈیو فوٹیج بھی جاری کی گئی۔